اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 24 پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس میں 3 صورتیں ہیں، سورۃ الزمر، سورۃ المؤمن اور سورۃ حامیم سجدہ۔ یہ تینوں مکی صورتیں ہیں۔ سورۃ زمر بھی مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب مظلوم مسلمان اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر حبشہ جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سی اپنی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور نشانیوں کو بیان کرنے کا مقصد تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی بیان فرمائی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مرے ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ایسی ہیں جس میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض کی روحیں ہم قبض کر لیتے ہیں اور بعض کو ہم جو ہے وہ نیند دیتے ہیں، یعنی نیند کو جو ہے گویا وہ موت کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح مردہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا، اسی طرح سوئے ہوئے انسان کو بھی نہیں علم ہوتا کہ اس کے ارد گرد کیا معاملات پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ سویا ہوتا ہے تو ہم دوبارہ اس کی طرف جو ہے وہ روح لٹا دیتے ہیں تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اٹھنے کے بعد، اللہم بسمک آموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ حالانکہ سو رہے ہوتے تھے، سونے کی تیاری کر رہے ہوتے تھے، تو آپ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیند جو ہے، نیند کی حالت میں انسان مردے کی طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمارے مرنے کے بعد ہمیں زندگی عطا کی اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بڑے چڑھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رہتے، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے علاوہ ہیں، جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، تو اچانک وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ۔ یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب اسے اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ یعنی کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو شریک اللہ تعالیٰ کے بناتے ہو، ان کے شریک بنانے کی وجہ سے اور اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے آپ کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جو شرک کرتے ہیں، مشرک جو بندہ ہوتا ہے وہ عقل سے بھی خالی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی رحمت کا نزول فرمایا ہے کہ انسان گناہوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ جب انسان گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے، جب انسان گناہ کر لیتا ہے، تو شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آدمی کو گناہ کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس کر کے اسے توبہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہر دم اپنی رحمت کی امید دلاتا ہے۔ دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے بعد توبہ نہ ہو، اور توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اے میرے نبی کہہ دیجئے، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، غلطیاں کر لی، گناہ کر لیے، اب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ انسان اپنی گناہوں کے انبار لے کے اللہ کے پاس چلا جائے اور ایک آنسو اس کے سامنے بہا دے
عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی جولی اور دامن کو پھیلا دے، اپنی پیشانی کو جھکا دے اور یہ کہے اے میرے رب تیرے در پر آ گیا ہوں، غلطیاں بڑی کر بیٹھا ہوں، گناہ بڑے سرزد ہو گئے ہیں، کمیاں کوتاہیاں بڑی ہو گئی ہیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو بڑا ہی بے حد بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور مطیع ہو جو اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے۔ یعنی انسان کو کہا جا رہا ہے غلطی کوتاہی ہو جائے تو شیطان کہتا ہے کہ نہیں تجھے معافی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، میں تو معاف کرنے والا ہوں، میری طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ تم اپنے گناہوں میں مزید پنستے جاؤ، آگے بغاوتیں اور سرکشیاں کرتے جاؤ، پھر تم پر عذاب آ جائے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی بڑے شرکیہ کام کا طرف اشارہ کیا ہے، شرک کرنے والوں کے باقی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک اس قدر خطرناک جرم ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے سے آدمی کے باقی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، ان لوگوں کی طرف بھی کی گئی تھی جو تجھ سے پہلے تھے، بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانوں والوں میں سے ہو جائے گا، بلکہ اللہ کی عبادت کر اور اس کا شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے انکار کیا ان کا نقشہ کھینچا کہ جہنم میں کس طرح ان کو پھینکا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، ان کو جہنم میں ہانک کر گروہ در گروہ ہانک کر ان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا، اور جب ان کے پاس دروازے کھولے جائیں گے اور نگران یعنی جہنم کے دروغے کہیں گے کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں تمہاری رب کی آیات پڑھ کے سناتے تھے اور تمہیں اس دن سے ملاقات سے ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا ولکن حقت کلمۃ العذاب، کیوں نہیں، ہمارے پاس جو آئے تھے رسول آئے تھے مگر ہم نے ان کا انکار کیا، آج ہمارے لیے وہ وعدے سچے ہو گئے ہیں، وہ عذاب کی باتیں جو انبیاء ہمیں سنایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، آج ہمارے لیے وہ ہلاکت ثابت ہو چکی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا کس طرح جنت میں استقبال کیا جائے گا اور کس طرح سلامیاں اور پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے کے جنت میں جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئیں گے اس حال میں ہوں گے کہ دروازے کھول دیے جائیں گے اور نگران فرشتے، مقرب فرشتے پروٹوکول کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ سلام پیش کریں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پاکیزہ رہے، اب اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ نیک اعمال کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے، اچھے کاموں کا اچھا نتیجہ اور برے کاموں کا برا نتیجہ۔ جو نیک عمل کرتا ہے جنت ان کے لیے ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے، انکار کرتا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ اسی طرح دوسری سورۃ المؤمن ہے، یہ بھی سورۃ مکی ہے اور مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اس میں کفار مکہ کے رویے کو فرعون کے رویے سے تقابل کیا گیا ہے اور انہیں بتایا گیا تمہیں اقتدار سے نشے سے نکل کر فرعونی رویوں کو ترک کر کے تاریخی دلائل پر غور کریں،
کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، تو تم کیا چیز ہو؟ اگر تم حقیقت کو جھٹلا دو گے، اللہ کا انکار کرو گے، رسولوں کا انکار کرو گے، تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو متکبرین فرعون جیسے بادشاہوں کا ہوا۔ تو فرعون کو کوئی نہیں بچا سکا تو تمہیں بھی کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرنا کافروں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں کچھ لوگ جو ہے وہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی قومیں آئی ہیں، قوم نوح کو دیکھ لیں، سمود کو دیکھ لیں، کس طرح وہ زمین میں پھرتے تھے، بڑے بڑے قداور، بڑی بڑی شان و شوکت والے، بڑی بڑی طاقت رکھنے والے، بڑی بڑی جو ہے وہ قد اور کاٹ رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے حق کو جھٹلا دیا اور ان کو پھر ہم نے زمین میں ایسا عبرتناک عذاب دیا کہ صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹ گیا، اور قرآن میں ان کی مثالیں اس لیے بیان کی تاکہ لوگ ڈر جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس عذاب سے بچ جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ وہ مومن بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں، کتنے ہی وہ سعادت مند لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسع کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقیہم عذاب الجحیم۔ اور وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور وہ رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اللہ پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اور کیا کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب انہیں ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں داخل کر دے جن کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، استغفار کثرت سے کرتے ہیں، تو فرشتے اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ان کو معاف کر دے، ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور انہیں جنتوں کا وارث بنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی حالت کو بیان کر کے یہ واضح فرما دیا کہ پہلی قومیں میں بڑی بڑی سخت قومیں تھیں، بڑے بڑے طاقتور تھے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم۔ اللہ فرماتے ہیں اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ تو قوت میں بھی ان سے بہت زیادہ سخت تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوت میں، طاقت میں بہت زیادہ سخت تھے، ہم نے پھر ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور انہیں کوئی بچانے والے نہ تھا۔ بے شک وہ لوگ ان کے پاس رسول آئے، واضح دلیلیں لے کر آئے، انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ انسان جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی جو ہے وہ دلیر اور بہادر بن جائے، لیکن اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ فرعون جیسے کہ میں رب ہوں کہنے والے اللہ تعالیٰ انہیں غرق کر دیتے ہیں اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک قصہ بیان کیا ہے کہ قوم فرعون کے ایک مومن کی فرعون کے دربار میں تقریر، یہ بڑی تفصیلی تقریر بیان کی گئی ہے کہ کس طرح اس بہادر نے اور جان باز نے جو ہے فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گواہی کی۔ وہ چھپ کے ایمان لایا ہوا تھا لیکن خفیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتا تھا، لیکن
جب فرعون کے درباری موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر رہے تھے، اس سے رہا نہ گیا تو اس نے دربار میں کھڑے ہو کر کھل کے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی تائید کی اور زبردست تقریر کی۔ یہ تقریر اتنی شاندار اور اتنی جاندار تھی کہ قرآن مجید نے اسے من وعن پوری کی پوری بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تقریر میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا، اے فرعون کی آل، تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اللہ کی طرف لے کے آتا ہے اور تمہارے لیے وہ واضح دلیلیں لے کر آتا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ پہنچ جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ یعنی تمہیں، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ گے، وہ سچا ہے، تو تمہیں جو ہے وہ جنت کی بشارتیں دے رہا ہے، تو جنت تمہیں مل جائے گی۔ لیکن اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پر نہ آئے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں تمہارے لیے بھلائی کا راستہ بتا رہا ہوں کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرو اور اس کا کلمہ پڑھو، اس کے رب کی طرف آ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ مزید اس نے کہا، یا قومی ما لکم، فرعون نے اس کے مقابلے میں کہا، وَيَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ، اے میری قوم، آج تم ہی کو بادشاہی حاصل ہے اس حال میں کہ تم اس سرزمین میں غالب ہو۔ یعنی یہ جب آدمی تقریر کر رہا تھا تو فرعون نے جو ہے ان کو، اپنے حواریوں کو اور اپنی قوم والوں کو کہا کہ تمہاری بادشاہت ہے، یہ اس کی بات نہ سنو، یہ موسیٰ کون ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنے رب کا لگا ہوا ہے، تم نے کون سا اس کے رب کو دیکھا ہے؟ یعنی وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو آدمی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا، اس نے کہا، جو ایمان لایا ہوا تھا، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ۔ اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، بے شک میں تم پر گزشتہ جماعتوں کے دن کی مانت سے ڈرتا ہوں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ قوم نوح پر کس طرح عذاب آیا، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ختم کر دیا، قوم عاد کو، اور اس طرح جو بھی قومیں ظلم کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا انکار کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ پھر فرعون نے ان لوگوں کو کہا، یہ جو تقریر کر رہا ہے، لوگ بڑے متاثر ہو رہے تھے، اتنی تفصیل سے وہ بتا رہا تھا۔ فرعون نے کہا، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ۔ فرعون نے کہا، یہ جو تقریر کر رہا ہے یہ جادوگر ہے۔ تو اس نے، یہ جو آدمی تھا، اس نے جواب میں کہا کہ اے میری قوم، جو اللہ پر ایمان لے آیا، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں ہے، حقیقی زندگی آخرت کی ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور بے حساب رزق دیا جائے گا۔ جو برائی کرے گا، برائی کا بدلہ برائی ہی پائے گا۔ یعنی فرعون اپنی کوشش کر رہا ہے اور یہ آدمی اپنی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو حق کا ساتھ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور جو برائی میں مبتلا ہوتا ہے، برائی کا بدلہ برا ہی اس کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے، ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ جی دعا کیا کرنی ہے، بس ٹھیک ہے، نماز پڑھ لی ہے، دعا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دعا نہ کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ عبادت کا معنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا، گرا دینا۔ دعا تمام عبادتوں کی اصل ہے، یعنی انسان سب سے زیادہ اللہ کی عظمت کا اقرار اور اپنی پستی کا اظہار دعا میں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا جو ہے عبادت کا خلاصہ ہے۔ جب دعا کرنا عاجزی کی علامت ہے تو دعا نہ کرنا تکبر کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اور تمہارا رب نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہاری پکار کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی دعا نہیں کرتے، ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، دعائیں لینی چاہیے، دعائیں دینی چاہیے، اور وہ کام اختیار کرنے چاہیے کہ دیکھنے والا آپ کی تربیت پر رشک کرے کہ اس کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے اور آپ کے لیے دعائے خیر کرے. اسی طرح سورۃ حامیم سجدہ ہے، یہ سورۃ بھی مکی ہے اور مکہ کے وسطی دور میں نازل ہوئی. ایک دفعہ سرداران قریش مسجد میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے تھے کہ ابو سفیان کا سسر عتبہ بن ربیعہ بولا اگر تم مناسب سمجھو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گفتگو کرتا ہوں، شاید وہ میری بات مان لے اور ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دے. سب نے اسے اجازت دی تو وہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تم ہمارے معبودوں کو اور ہمیں کافروں جو مشرک قرار دیتے ہو، تم قوم میں تفرقہ نہ ڈالو. اب میں ایک تمہارے پاس تجویز لے کر آیا ہوں، اس پر غور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ کون سی تجویز ہے؟ یہ کہتا ہے بھتیجے اگر تیرا یہ مقصد ہے نا کہ تم مال اکٹھا کرنا چاہتا ہے تو ہم تمہیں دنیا کا مال دے دیں گے، لیکن تم یہ جو رب کی دعوت دے رہا ہے نا اس کی دعوت نہ دے. اگر تو چاہتا ہے کہ مکے کی سرداری تو ہم تجھے بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر تو کہتا ہے کہ تم پر کوئی جن آتا ہے تو ہم تیرا اچھا علاج کرواتے ہیں. جب وہ خاموش ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بسم اللہ پڑھ کر اس صورت کی تلاوت شروع کی. سجدے والی آیات آئی تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا یہ میرا جواب ہے. ایک طرف تم سورج اور چاند ستارے میری ہتھیلی پر لا کے رکھ دو، لیکن میں اس رب کی ہی عبادت کروں گا جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، میرا رب ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میں اسی کا بندہ ہوں اور اسی کی دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اس لیے تم جو مرضی کر لو میں اپنے عہد سے نہیں ہٹنے والا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتایا کہ تم کس رب کے بارے میں جو ہے انکار کر رہے ہو، تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے اتنی عظیم الشان کائنات تخلیق دی. قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، اے میرے نبی ان کو کہہ دیجئے کیا تم ان کا انکار کرتے ہو؟ تم واقعی اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا، اس کے لیے پھر بھی تم شریک ٹھہراتے ہو، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جس نے پہاڑوں کو زمین میں میخیں بنا کر گاڑ دیا اور اس نے تمہارے لیے طرح طرح کی غذائیں پیدا کر دی، اس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا، پھر بھی تم اس کے ناشکرے ہو، اور اس نے تمہارے لیے زمین میں طرح طرح کے پھل پھول سبزیاں اناج اگا دیے، پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھی تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو. اے میرے نبی ان کو خبردار کر دیجئے اگر وہ پھر بھی وہ منہ موڑتے ہیں اور پھر بھی وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو خبردار کر دے ایسا عذاب آئے گا جو قوم عاد اور سمود جو پہلی قوموں نے جس طرح انکار کیا تو ان پر عذاب آیا، تو پھر اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اسی طرح قیامت کے دن جسمانی اعضاء آدمی کے خلاف گواہی دیں گے. دنیا میں انسان دوسرے لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتا ہے لیکن اپنے اعضاء سے نہیں چھپتا، تو قیامت کے دن یہی اعضاء جو ہے آدمی کے خلاف گواہی دیں گے. کتنی بڑی رسوائی ہوگی، کتنی بڑی ندامت ہوگی، کتنی بڑی شرمندگی ہوگی کہ جب دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کسی کے اپنے کے خلاف گواہی دے دیتا ہے تو کہنے والے کہتے ہیں یار اس کے تو اپنوں نے گواہی دے دی ہے، اس کا مطلب ہے یہ گناہ گار ہے، اس نے واقعی گناہ کیا ہے، اس کے اپنے سکے نے جو ہے اس کی گواہی دی ہے، اس کے خلاف گواہی دی ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل جب انسان کے عذاب بول کے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور وہ اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ یعنی کل قیامت کے دن انسانی اعضاء جو ہے وہ بول بول کر گواہی دیں گے۔ اور دوسرے آگے بھی آپ سن آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب مجرموں کو کہا جائے گا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی اللہ یہ گناہ کرتا رہا ہے، یہ ہم سے گناہ کرواتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پھر گواہی ان کی قبول کر کے ان لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے باوجود جب قرآنی آیات پڑھتے تو مذاق اڑاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کو مت سنو، اس میں شور کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی مشرکین مکہ کی ہر طرح کی کوشش رہی ہے کسی نہ کسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نعوذ باللہ نیچا کریں اور آپ کے دین کی تکذیب کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تو وہ کہتے کہ شور کرو تاکہ اس کا پیغام دوسرے تک نہ پہنچے اور تم غالب آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہڈ درمیاں بیان کر دیں کہ اے لوگو تم بھی قرآن کو ایسے مذاق نہ سمجھنا، جن لوگوں نے مذاق سمجھا، انبیاء کو مذاق سمجھا، پھر ہم نے دنیا میں ہی ان کے لیے رسوا کن عذاب بیچ کر ان کا صفحہ ہستے سے نام مٹا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین پر استقامت اختیار کرنے کا کہا ہے۔ محض دین کو مان لینا کافی نہیں بلکہ اس پر ہر حالت میں استقامت اختیار کرنا اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی ہے یعنی توحید کا اقرار کیا، ثم استقاموا پھر ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے ان پر اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس کے بدلے تمہارے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے، اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے لیے تمہارے دل چاہیں گے۔ یعنی جنت جو توحید پرست ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ توحید کے بعد ڈٹے رہنا ہے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تم پر کوئی خوف غم پریشانی نہیں ہوگی، تمہارے لیے جنتی نعمتیں ہماری جنت میں داخل کیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ رب کی طرف سے مہمان نوازی تمہارا مقدر بنے گی، جو تم کچھ مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے اور قرآن محفوظ کتاب ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا جب وہ ان کے پاس آئی، بلا شبہ یہ ایک یقیناً باعزت کتاب ہے، اس کے پاس باطل نہ آئے، اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، یہ ایک کمال حکمت والی کتاب ہے۔ یعنی جب مشرکین مکہ انکار کرتے تھے کہ یہ خود کلام بناتا ہے، خود کلام جو ہے وہ نعوذ باللہ گڑھتا ہے، یہ کوئی جادوگر کی کلام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ تم جو ہے وہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، 10 آیات لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، وہ لا نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بلا شبہ یہ ایک باعزت کتاب ہے، اس کے پاس باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ کمال حکمت والی کتاب ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ہدایت حاصل کر جاتے ہیں، وہ شفا حاصل کر جاتے ہیں، وہ دنیا میں عزت اور مقام پا جاتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن جو ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بدلے لوگوں کو عزت دیتے ہیں جو قرآن سے جڑ جاتے ہیں، جو توحید کا اعلان کرتے ہیں اور اللہ کو ایک مانتے ہوئے استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت اور
و برکات کا ان لوگوں پر نزول ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں کائنات اور انسانی نفس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بے شمار نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں، ان کی جانوں میں دکھلائیں گے، یہاں تک ان کے لیے واضح ہو جائے یقیناً یہی حق ہے، اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے، بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ لہٰذا ہمیں کائنات اور اپنے جسم میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، کس طرح اس نے ہماری تخلیق پیدا کی، کس طرح اس نے ہماری آنکھیں ترتیب سے لگائی، اور کس طرح ہونٹ چہرے کو خوبصورت بنایا، ہاتھ ترتیب سے بنائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو چہرے پر لگا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اگر کانوں کو جو ہے وہ انسان کے پیٹ پر لگا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ اس نے تخلیق ہماری ایسی کی ہے، خوبصورت انداز میں ہمیں ایسے سانچے میں ڈالا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ اس کی نشانیوں کو ہم دیکھیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں، جن کے ہاتھ کام نہیں کر سکتے، جن کے پاس فہم و بصیرت نہیں ہے، جن کے کان سن نہیں سکتے، زبان جو ہے وہ بول نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور و فکر کریں، انسان اپنی تخلیق میں غور و فکر کرے، کس طرح ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے جو اللہ کی آیات کو تسلیم کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں کے وعدے کیے ہیں اور جنت ان کا مقدر ٹھہرے گی، یہ ایسی جنت جس میں نعمتوں کی فراوانی ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی جنتوں کا مہمان بنائے اور جب تک زندہ رکھے ایمان کی خوبصورت کیفیت میں رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔